حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم کی طرف آئیں تو الٹے ہاتھ پہ راستہ ڈالمیا روڈ کی طرف جاتا ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ پہ موڑیں تو کارساز روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کارساز روڈ ہے۔ یہاں ہم اگر الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو بحریہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مشہور زمانہ بحریہ کا پارک آتا ہے۔ یہ پاک بحریہ میوزیم اپنی خوبصورتی اور حربی نوادرات کی بنا پر پاکستان بھر میں مشہور ہے، لیکن اس روڈ کی ایک اور خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ دنیا میں جانا جاتا ہے۔ کارساز روڈ کے بارے میں کئی ایسی داستانیں مشہور ہیں کہ جو پرساویت سے بھرپور ہیں، اور ان داستانوں میں رات کے وقت لوگوں کو ملنے والی دلہن جو لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے اور انہیں اپنی پرساویت کا شکار بناتی ہے، یہ داستان سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کارساز کی اس دلہن کے بارے میں داستانیں آج سے نہیں بلکہ 60 اور 70 کی دہائی سے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دلہن اس انداز سے روڈ پہ نمودار ہوتی ہے کہ گاڑی والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دلہن زخمی حالت میں یا سسکیاں لیتی ہوئی سڑک کنارے کھڑی ہے، اور لوگ ہمدردی کے لیے جب اپنی گاڑی روکتے ہیں یا اس کو لفٹ دیتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کسی منزل پہ جانے کی درخواست کرتی ہے۔ اور بقول کچھ لوگوں کے کہ ایک صاحب نے ایسی ہی ایک دلہن کو جو زخمی لگ رہی تھی لیکن کروسی جوڑا پہنے ہوئے تھی اسے لفٹ دی، اور جب وہ منزل پہ پہنچی تو وہ گاڑی سے اتر کے ایک گھر کے اندر چلی گئی، اور وہ صاحب کچھ دیر وہاں باہر کھڑے رہے۔ اتنے میں اس گھر سے کوئی بوڑھے صاحب باہر آئے تو ان صاحب نے پوچھا کہ ان خاتون کی حالت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کن خاتون کی بات کر رہے ہو؟ تو لفٹ دینے والے نے بتایا کہ میں ابھی ایک خاتون کو جو زخمی تھیں دلہن کے لباس میں تھیں انہیں لفٹ دے کے یہاں تک لایا ہوں، اور وہ بھی اندر گئی ہیں۔ تو اس پہ ان بوڑھے صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسی بہت ساری داستانیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور میرے گھر میں کوئی ابھی داخل نہیں ہوا، اور ہاں البتہ کچھ عرصہ پہلے میری ایک بیٹی تھی جس کا ایک حادثے میں کارساز روڈ پہ انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ یہاں پہنچے ہو، ایسے ہی اور لوگ بھی یہاں میرے پاس آئے، لیکن حقیقت میں میرے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا، اور یہ واقعہ بہت پہلے رونما ہو کے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی یہ اصل میں داستانیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن یہ گردش کر رہی ہیں سن 60 اور 70 کی دہائی سے۔ اور اس بارے میں ایک بات اور مشہور ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دلہن نہیں تھی بلکہ وہ ایک ڈانسر تھی، اور کچھ لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا اور قتل کر کے اس کی لاش کارساز روڈ کے آس پاس پھینک دی تھی۔ یہ بھی سن 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ پہ اس ڈانسر کی جو روح ہے وہ بھی بھٹکتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اس روڈ کے بارے میں مشہور ہیں، لیکن یہ روڈ بہرحال اپنے اندر بہت ساری پرساریت ضرور لیے ہوئے ہے، کیونکہ ایک زمانے میں یہ علاقہ اتنا آباد نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پہ اس سے جڑا جو ڈالمیا روڈ کا علاقہ ہے وہ تو بالکل ہی سنسان تھا، اور چند ایک چھوٹی آبادیاں اس کے ساتھ ہوتی تھیں، اور قدیم دور میں وہاں پہ ایک ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری تھی، اس سے منسلک کچھ علاقے تھے جہاں گوٹ آباد ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں، وہ علاقہ بھی ظاہر کارساز سے بالکل قریب ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں پراسرار چیزیں رات کو دیکھی جاتی تھی۔ سناٹے کی وجہ سے ظاہر وہم بھی بہت ساری شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو
تقریباً کیونکہ یہ ایک ہی علاقہ ہے تو اس طرح سے داستانیں منسوب ہوتی چلی گئی. یہ روڈ کئی حوالوں سے کراچی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. اسی روڈ پہ اگر ہم سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو پیر پگاڑا صاحب کا بڑا مشہور یہاں پہ بنگلہ ہے اور جو کنگری ہاؤس کے نام سے مشہور ہے. اور اسی طرح سے اسی روڈ پہ جب ہم سیدھے جا رہے ہوتے ہیں شارع فیصل کی طرف تو آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ ٹیپو سلطان روڈ آتا ہے جو آج کل کئی اعتبار سے بڑا مشہور روڈ کہلاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے آؤٹ لیٹس بھی اب موجود ہیں اور بہت سارے دفاتر وہاں پہ پرائیویٹ وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس روڈ پہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رخ شارع فیصل کی جانب ہے اور الٹے ہاتھ پہ یہ پاک بحریہ کا جو میوزیم ہے یہ شروع ہو چکا ہے. اس کی باؤنڈری وال ہے اور یہ روڈ اپنی طوالت کے اعتبار سے بھی مطلب کراچی کے چند روڈوں میں سے ایک ہے کہ جو سیدھا روڈ ہے بالکل اور اس کی لمبائی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے درمیان ہے. تو خاصا طویل روڈ کہلاتا ہے یہ اور اس کی طوالت بھی رات کے اوقات میں خاص طور پہ اس کو پراسرار بنا دیتی ہے. اور یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے راستے میں چل رہے ہیں جو بالکل سیدھا ہے اور آپ کو کہیں دائیں بائیں نہیں مڑنا اور آپ سیدھے چلے جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہو یا دونوں طرف درخت بھی ایسے ماحول کو پراسرار بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت ساری داستانیں لیے ہوئے ہیں کارساز روڈ. اور کراچی میں بہت ساری سڑکیں ہیں جن کی اپنی بہت ساری کہانیاں ہیں اور ان کی ایک بڑی اہمیت ہے, معاشی اہمیت بھی ہے, ان کی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی ان کا ایک نام ہے اور ان کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے. تو ایسی بہت ساری کراچی کی سڑکیں اور علاقے ہم آپ کو دکھائیں گے, بتائیں گے اور ان سے جڑی کچھ تاریخی حقیقتیں بھی آپ کو سنواتے رہیں گے. تو یہاں پہ ہماری کارساز روڈ کا اختتام ہوا ہے اور اب ہم جو ہے پل کے اوپر داخل ہو چکے ہیں اور یہاں سے ہم گھوم کے شارع فیصل پہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ ہماری کارساز روڈ کا اختتام ہوا ہے اور ہم شارع فیصل کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور شارع فیصل کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ شارع فیصل پاکستان کی بہت ہی مشہور روڈ ہے جو کہ پاکستان کے ایک محسن قریبی دوست سعودی فرمانروا شاہ فیصل مرحوم کے نام پہ رکھی گئی ہے. تو کبھی اس روڈ کی کہانی بھی آپ کو ہم سنائیں گے. اس کے پیچھے ایک بہت زبردست سوچ تھی اس روڈ کی تعمیر کے پیچھے اور وہ سوچ کیا تھی اور اس روڈ کی تاریخی اہمیت کیا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم اس سے آگاہ کریں گے. تو جب تک کے لیے اجازت اور پھر انشاءاللہ مزید اس بارے میں تبادلہ خیال ہوگا, رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ اس کو سننے کا, دیکھنے کا, اور اس کو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ.